بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ فہم حدیث صفحہ نمبر 300 اور باب نمبر 11 ہے۔ سکرین پہ جو شیئر ہو رہا ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 220۔ شرک کے دو درجے ہیں۔ پہلا درجہ کفریہ شرک اور دوسرا درجہ آگے آ رہا ہے فسقیہ شرک۔ یعنی قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس بندے کے جس گناہ کو اللہ چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ تو ہر شرک جو ہے وہ کفر نہیں ہے، یعنی شرک کی وجہ سے بندہ کافر ہو جائے تو ہر شرک ایسا نہیں ہے۔ بعض شرک ایسے ہیں کہ جن کو شرک تو کہا گیا لیکن وہ کفر کے درجے کے نہیں ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو کفر کے درجے کے ہیں۔ پہلا درجہ جو کفریہ شرک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ حقیقی شرک ہے جو کفر ہے اور کبھی معاف نہ ہوگا۔ اس کی مندرجہ ذیل چند صورتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، مثلا 2 یا زائد خدا ماننا، جیسے عیسائی یا مجوسی مانتے ہیں۔ نمبر 2، جو صفات اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں ان میں کسی کو شریک ٹھہرانا، مثلا اللہ تعالیٰ کی صفت علم غیب کسی اور کے لیے بھی ماننا، بہین طور کہ اس کو از خود یا اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ صلاحیت حاصل ہے کہ وہ کسی بھی ذریعہ یا واسطہ کے بغیر جس بات کو چاہے جان لے۔ یعنی ایک یہ ہے کہ یہ ماننا کہ وہ جس غیب کو جب چاہے اپنی ذاتی قوت سے جان سکتا ہے، یہ بھی کفر ہے۔ اور یہ کہنا کہ ذاتی قوت تو نہیں، وہ اللہ نے دی ہے لیکن اب دے کر اللہ تعالیٰ فارغ ہوگا، اب وہ قوت اس میں صلاحیت ان میں موجود ہے، وہ قوت اور صلاحیت تو اللہ کی عطا ہے لیکن اب ہر غیب کو معلوم کرنے میں وہ اللہ تعالیٰ کے محتاج نہیں ہے۔ ہاں، تو یہ بھی کفر ہے۔ اس کی ایک اور صورت یہ بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت اور تصرف میں کسی اور کو شریک سمجھنا، اور اس میں بھی یہ بات ہے بہین طور کہ دوسرا از خود یا خدا کی عطا سے وہ قدرت رکھتا ہے کہ اب مخلوق کو کسی بھی طرح کا نفع یا نقصان پہنچانے میں آزاد ہے، خدا کی مشیت اور ارادے کا محتاج نہیں ہے۔ تو قدرت مطلب یہ ہے، ایک تو یہ نا کہ وہ بندہ اس میں ذاتی طور پر یہ قدرت اور صلاحیت ہے کہ وہ کسی کو عزت دے، کسی کو ذلیل کرے، کسی کو زندگی دے، کسی کو موت دے، بیٹا دے، بیٹی دے، وغیرہ وغیرہ، خود از خود حاصل ہے، یہ بھی کفر ہے۔ اور یہ کہنا کہ یہ صلاحیت اور قدرت اللہ نے دی ہے لیکن اب وہ قدرت اور صلاحیت ملنے کے بعد اب وہ مختار ہے، اب وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، تو یہ بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت معبودیت میں کسی کو شریک کرنا اور عبادت کے طور پر اس کی تعظیم کرنا، یہ شرک فی العبادت کہلاتا ہے۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ عبادت کے مستحق ہیں ایسے ہی فلاں بندہ یا فلاں چیز یہ بھی عبادت کے مستحق ہے، تو اس کو بھی سجدہ کرنا عبادت کے طور پر اس کی تعظیم کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ دوسرا درجہ ہے فسقیہ شرک، یعنی جن چیزوں کا خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے ان میں دوسرے کو شریک کرنا۔ مجوسی وہ ہے نا جو آتش پرست ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو وہ آگ میں وہ صلاحیتیں مانتی ہیں، بڑا الاؤ جلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی ہماری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، وہی معبود ہے۔ دوسرا شرک جو ہے وہ فسقیہ ہے، یعنی جن چیزوں کا خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے ان میں دوسرے کو شریک کرنا۔ اس کا مرتکب کافر تو نہیں لیکن اہل سنت سے خارج ہوگا، اور توبہ کیے بغیر مر جائے تو اس کی سزا ضرور بھگتنی ہوگی۔ اس کی چند صورتیں یہ ہیں۔ کسی بھی بندے کے لیے یہ ماننا کہ اس کو علم ہے کہ قیامت کب ہوگی۔ نمبر 2، کسی بندے میں غیر مقدور العبد کاموں کی قدرت خدا کی عطا سے سمجھیں، اس حالت میں کہ اس خاص کام میں بھی وہ خدا کی مشیت اور ارادے کا محتاج ہے۔
غیر اللہ کے لیے رکوع اور سجدہ محض تعظیم کے طور پر کرنا، یعنی ایسے کام کی قدرت کسی میں ماننا جو عام طور پہ انسانوں کے بس میں نہیں ہے، یہ کہنا ہے کہ نہیں یہ کرتا ہے، اور یہ کرتا تو اللہ کے حکم سے ہی ہے، تو اب وہ اس کی چونکہ دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کہ وہ کرتا ہے، اس لیے یہ ماننا کفر تو نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو خود نہیں مان رہا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ قدرت دی ہے اور ہر مرحلے میں یہ اللہ کے حکم کا محتاج ہے، ہر کام کرنے میں اللہ کی اجازت سے کرتا ہے، لیکن اب اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جو فلاں بزرگ ہیں ان کے پاس جو چلا جاتا ہے نا، وہ اس کو جو ضرورت ہو وہ دے دیتے ہیں، بیٹے کی ضرورت ہو بیٹا دیتے ہیں، بیٹی کی ضرورت ہو بیٹی دیتے ہیں، نوکری کی ضرورت ہو نوکری دیتے ہیں، کوئی کام اٹکا پھنسا ہوا ہو تو وہ اس کا کام کر دیتے ہیں، لیکن وہ کرتے اللہ کی اجازت سے ہیں، یہ عقیدہ بھی ساتھ ہی ہے، کرتا وہ ہے اور کرتا اللہ کی اجازت سے ہے۔ تو اب اگر اس کی دلیل موجود ہو کوئی تو پھر تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر دلیل موجود نہیں ہے تو پھر یہ ماننا یہ صحیح نہیں ہے۔ دلیل اور ثبوت ایک ہی بات ہوتی ہے، دلیل کا مراد ایک تو شرعی دلیل اور ایک یہ ایک تجربہ ہے۔ عام انسانوں میں چونکہ اس کا کوئی موجود نہیں ہے ثبوت اور دلیل کہ ایسا ہوتا ہو اور ہر وقت وہ کرتے ہوں، اور ایسا اللہ نے دیا بھی نہیں ہے کہ اپنے اختیارات دوسروں کو دے دیے ہوں۔ اسی طرح غیر اللہ کے لیے رکوع سجدہ محض تعظیم کے طور پر کرنا، یعنی کسی کو سجدہ کر رہا ہے، کسی بندے کے سامنے جھک رہا ہے، عبادت اس کی نہیں کر رہا لیکن اس کی تعظیم کے طور پر سجدہ کرنا، تو اس شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ پہلی شریعتوں میں اجازت تھی، لیکن اس شریعت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ تعظیمی سے بھی منع کر دیا۔ سجدہ عبادت تو کبھی بھی جائز نہیں رہا، سجدہ تعظیمی پہلے جائز تھا، اب منع ہو گیا۔ پہلی شریعتوں میں ہاں جائز تھا۔ شرک انسان کی فطرت نہیں ہے۔ حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں فرمایا، سن لو، میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ دین کی ضرورت کی جو باتیں تم نہیں جانتے وہ میں تم کو سکھلا دوں۔ جو باتیں آج میرے رب نے مجھے سکھائیں ان میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حلال مال میں سے کسی بندہ کو دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو حلال مال میں نے کسی بندہ کو دیا، گمراہ اور باطل عقیدوں کی وجہ سے وہ حرام نہیں ہو گیا بلکہ وہ اس کے لیے حلال ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے تمام بندوں کو دین فطرت یعنی دین توحید پر پیدا کیا، پھر ان کے پاس شیطان آئے اور انہوں نے ان کو ان کے دین سے ہٹا دیا، اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھیں شیطانوں نے ان کو ان پر حرام بنا دیا، اور ان شیطانوں نے اس پر ابھارا کہ میرا شریک ٹھہرائیں جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین پر نظر ڈالی تو شرک و کفر اور نافرمانیوں کی بنا پر عرب و عجم تمام زمین والوں پر ناراضگی اور غصہ کا اظہار کیا، سوائے اہل کتاب کے چند بچے کھچے لوگوں کے جو صحیح دین پر قائم تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم کو رسول بنا کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمہاری بھی آزمائش کروں اور تمہارے ذریعے دوسروں کو بھی آزمائش کروں۔ تو گویا بندہ جو فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے لیکن بعد میں شیطان اور گمراہ لوگ ان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یعنی عرب و عجم اس وقت شرک میں مبتلا ہو چکے تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی بات ہے، تو سوائے اہل کتاب میں سے چند لوگ جو شرک سے بچے ہوئے تھے، عیسائی یا یہودی جو شرک سے بچے ہوئے تھے عیسائی، ان پر اللہ تعالیٰ نے نظر فرمائی تو ان کو ان پر ناراضگی اور غضب والی نظر نہیں تھی کیونکہ وہ شرک سے بچے تھے، باقی لوگ شرک پہ مبتلا ہو گئے تھے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس حال میں بھیجا لوگوں کے ابتلا اور امتحان اور آزمائش کے لیے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت مبارکہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ کی تفسیر میں فرمایا، جب تمہارا رب تمہارے بنی آدم سے اپنی ذریت کو لے گا، ذریتهم کی تفسیر میں فرمایا، ذریتهم کی تفسیر میں فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو جمع کیا، پھر ان کی قسمیں بنائیں، مثلا نبیوں کی علیحدہ قسم، ولیوں کی علیحدہ قسم، شہیدوں کی علیحدہ قسم، اور نیک بختوں کی علیحدہ قسم، کافروں کی علیحدہ قسم۔ پھر ان کی صورت بنائی، پھر ان کو بولنے کی طاقت دی، سو بولنے لگے، پھر ان سے قول و عہد لیا اور ان کو خود ان کے اوپر گواہ بنا کر ان سے اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ بولے کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میں تمہارے اس اقرار پر ساتوں آسمانوں کو اور ساتوں زمینوں کو تم پر گواہ بناتا ہوں، اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو بھی تم پر گواہ بناتا ہوں کہ کہیں تم قیامت کا دن یہ کہنے لگو کہ ہمیں اس اقرار کا کچھ علم نہ تھا، تو جان لو کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور میرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، اور میرے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہرانا۔ بے شک میں تمہاری طرف اپنے رسول بھیجوں گا جو تمہیں میرا یعنی میرے ساتھ کیا ہوا یہ قول اور عہد یاد دلائیں گے، اور اسی یاد دہانی کی خاطر میں تم پر اپنی کتابیں نازل کروں گا۔ سب بولے کہ ہم اس بات پر گواہ ہوئے کہ آپ ہی ہمارے رب اور ہمارے معبود ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں ہے اور آپ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے۔ فائدہ کوئی فائدہ کوئی یہ خیال کرے کہ دنیا میں آ کر تو ہمیں وہ عہد یاد نہیں، اور انبیاء کے بتانے سے بھی ہمیں وہ عہد یاد نہیں آتا، تو اس بھولے ہوئے عہد کا کیا اعتبار؟ یہ خیال غلط ہے، کیونکہ بہت سی باتیں آدمی کو یاد نہیں رہتی، پھر معتبر لوگوں کے کہنے سے یقین کر لیتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ جیسے کسی کو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا یاد نہیں ہوتا، لیکن لوگوں سے سن کر یقین کر لیتا ہے اور اپنی ماں کو ماں سمجھتا ہے۔ جب عوام الناس کے کہنے سے آدمی بہت سی باتوں پر یقین کر لیتا ہے تو رسولوں کی تو بڑی شان ہے، ان کے خبر دینے سے کیوں یقین نہ آئے؟ اور کتاب الہی میں لکھے ہونے کے بعد شک کی کیا گنجائش باقی رہ گئی؟ شرک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے۔ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای ذنب اعظم عند اللہ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قال قلت له ان ذلك لعظیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا یہ کہ تو اللہ کا شریک ٹھہرائے، حالانکہ تجھ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کیونکہ جب اس نے ہم کو پیدا کیا ہے اور وہی ہماری تمام ضروریات پوری کرتا ہے اور پھر وہی ہمارا مالک اور بادشاہ بھی ہے، تو اس سے بڑھ کر کیا جرم ہوگا کہ اس عظیم ذات کا مرتبہ اس کے کسی غلام کو دینے لگے؟ میں نے کہا بے شک یہ تو بڑا جرم ہے۔ ہاں، سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، وہ چاہے زندہ بندے کو کریں یا قبر پہ کریں۔ یعنی قبر پہ سجدہ کرنا تو نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا نا کہ اللہ کے رسول ہم فارس میں گئے، وہاں دیکھا ان کے بادشاہوں کو لوگ تعظیم کے لیے سجدہ کرتے ہیں، تو آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو یہ پیچھے حدیث گزر چکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تم میری قبر پر سے گزرو، میری وفات کے بعد میری قبر پہ گزرو تمہارا، تو تم کیا میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ تو صحابہ نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اب بھی نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہنوں میں اس وقت یہ طے تھا کہ قبر کو سجدہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو اب وہ ذہنیت ہی مسخ ہو گئی کہ اب قبروں کو بھی سجدہ کرنے لگے، بلکہ اب ہمارا عمومی رجحان یہ ہے کہ ہم قبروں سے زیادہ ڈرتے ہیں بنسبت زندوں کے، قبر والے سے زیادہ اس کا لحاظ کرتے ہیں زندہ کے۔ ایک زندہ اللہ کے ولی بھی ہیں، ان کا اتنا ادب اور اتنا لحاظ نہیں ہوتا جتنا قبر والوں کا کرتے ہیں۔ تو یہ تصورات پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہمارے ہاں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم آیت یہ نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی، یہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سخت پریشانی لاحق ہوئی، اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بھلا ہم میں اب کون شخص ہوگا جس نے کوئی بھی ظلم گناہ نہ کیا ہو؟ آپ نے فرمایا یہاں ظلم سے یہ ظلم مراد نہیں
بلکہ سب سے بڑا ظلم شرک مراد ہے۔ کیا تم نے قرآن پاک میں لقمان علیہ السلام کا وہ قول نہیں سنا جو انہوں نے بطور وصیت اپنے بیٹے سے فرمایا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے دیکھو شرک نہ کرنا کیونکہ یہ بڑا ظلم ہے۔ حضرت لقمان نبی نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے اور ولی تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کو، اب تو وہ فلاں بندے نے جو ہمارے ساتھ فلاں جگہ بکریاں چراتے تھے، انہوں نے کہا ہاں، تو کہا اتنا بڑا رتبہ کیسے مل گیا کہ اتنے لوگ آپ کا آواز سنتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، اور اب تو اللہ نے قرآن میں بھی ان کے واقعات بیان فرما دی۔ تو انہوں نے فرمایا میں نے چند کام کیے ہیں، جن میں سے ایک کام یہ تھا کہ میں نے اپنے زبان کی حفاظت کی، اور دوسرا کام یہ تھا کہ میں نے اپنی نگاہ کی حفاظت کی۔ تم بھی کر لو، تمہیں بھی یہ حاصل ہو جائے گا۔ شرک کے کام سے توبہ نہ کی تو اس کی حضرت یہ سزا جو لازمی علیہ ہے۔ السلام بولتے ہیں تو پھر وہ تو انبیاء کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ ہاں یہ اصل میں ایک اصطلاح بن گئی ہے، ہمارے بعد والوں نے یہ اصطلاح بنا لی ہے کہ انبیاء کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ بولیں گے، ورنہ پہلے جیسے حضرت مریم ہیں، اسی طرح حضرت آسیہ ہیں، یا حضرت خضر، ان کے بارے میں بھی دونوں طرح کی رائے ہیں کہ وہ نبی تھے یا ولی تھے، تو ان کے لیے علیہ السلام کا، یا حضرت مہدی ہیں ان کے لیے علیہ السلام کا لفظ بولا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ متعین ہے، کیونکہ یہ تو متعین ہے کہ وہ نبی نہیں تھے۔ اب بعد میں چونکہ شیعوں نے یہ لفظ جو ہے وہ ائمہ کے لیے بولتے ہیں، اپنے اماموں کے لیے، اور ان کا نظریہ امامت کا یہ ہے کہ جیسے انبیاء معصوم ہوتے ہیں ایسے امام بھی معصوم ہوتے ہیں، تو اس لیے اہل سنت نے ان سے تمیز کرنے کے لیے منع کیا ہے کہ احتیاط کریں، باقیوں کے لیے نہ بولیں۔ شرک کے کام سے توبہ نہ کی تو اس کی سزا لازمی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کے رجسٹر 3 قسم کے ہیں، ایک شرک کا رجسٹر، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما چکے ہیں کہ اللہ اس بات کے ہرگز مغفرت نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ دوسرا رجسٹر بندوں کے آپس میں ظلم کرنے اور حقوق ادا نہ کرنے کے بارے میں ہے، اس کو اللہ نہیں چھوڑیں گے جب تک بندے آپس میں ایک دوسرے سے بدلہ وصول نہ کر لیں۔ تیسرا رجسٹر ان کوتاہیوں اور زیادتیوں کے بارے میں ہے جو بندوں نے اللہ کے حقوق میں کی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی زیادہ پرواہ نہیں، اور وہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، چاہے تو ان پر عذاب و سزا دے اور چاہے تو درگزر فرمائے۔ یعنی جو کفر ہے ان کا بھی حساب نہیں ہے، کافروں کا بھی، وہ بغیر حساب کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور جو خدا نخواستہ حقوق العباد میں کوتاہی ہے یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو مفلس اور نادار اور غریب کہا کہ جو قیامت کے دن اتنے اعمال لے کے جائے جو پہاڑ بھی اس کے اعمال کے نیچے دب جائیں، لیکن اس کی بد اخلاقی اور دوسروں پر ظلم و زیادتی کی وجہ سے اس کے سارے اعمال اس کے کھاتے میں پڑ جائیں گے۔ بعض ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ رات کی تہجدیں اور تلاوتیں اور ذکر وہ سارے ہم دوسروں کو دے کے خود فارغ ہو جائیں۔ فسق یا شرک کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہیں گے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس میرے پروردگار کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے اختیار دیا کہ اگر میں چاہوں تو میری نصف امت پہلے وہلہ میں، پہلے درجے میں جنت میں داخل ہو جائے اور باقی جہنم کا عذاب بھگت کر جنت میں جائیں، اور چاہوں تو امت کے لیے شفاعت اختیار کر لوں۔ میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا ہے، اور یہ ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو اس حالت پر مر جائے کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراتا ہو، کیونکہ شرک کرنے والے کو اس کی سزا بھگتنی ہی ہوگی۔ یعنی جو مشرک ہوگا اس کی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل میں شرکت کو قبول نہیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمام شرکاء میں سب سے زیادہ شرکت سے بے نیاز میں ہوں۔ جو شخص کوئی عمل کرتا ہے اور اس میں میرے ساتھ کسی غیر کو بھی شریک کر لیتا ہے تو میں اس عمل کو شریک کے ساتھ تقسیم نہیں کرتا
بلکہ میں تو اس عمل کو اس کے بنائے ہوئے شریک ہی کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں ایسے عمل سے بیزار ہوں بس وہ شریک کے لیے رہے جس کے لیے اس نے کیا ہے۔ اور بعضوں میں یہ قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بجاؤ بھی جس کے لیے کیا تھا اسی سے اس کا بدلہ بھی لے لو۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے دوسرے انسانوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھانے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ یعنی عمل کی وجہ دوسرے لوگ ہوں، عمل کرنے کی وجہ دوسرے لوگ ہیں، تو یہ تو دکھلاوا ریاکاری میں آتا ہے۔ اور ایک یہ کہ عمل تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا بندہ، لیکن دل میں خیال آ جاتا ہے کہ فلاں بندے نے بھی دیکھ لیا تو اس سے خوشی ہو گئی، تو یہ ایک خیال کے درجے کی بات ہے، یہ شرک میں نہیں آتے۔ آپ کرسی پر صفات الہی میں شرک کی اقسام، کسی مخلوق میں حقیقی تاثیر ماننا۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رات کو بارش ہو چکی تھی، اس کی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ میں ہم لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کچھ جانتے ہو تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے؟ سب نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آج میرے بندوں میں سے کچھ نے صبح اس حالت میں کی ان کا مجھ پر ایمان تھا، اور کچھ نے صبح اس حالت میں کی کہ ان کا مجھ پر ایمان نہ تھا۔ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت سے بارش برسی اس کا مجھ پر ایمان ہوا، اور ستاروں کو مؤثر حقیقی سمجھنے سے منکر ہوا، اور جس نے یہ کہا کہ فلاں فلاں ستارے کے مؤثر حقیقی ہونے کی وجہ سے بارش برسی وہ میرا منکر ہوا اور ستاروں پر ایمان لایا۔ یعنی یہ سمجھنا کہ ستاروں کی تاثیر کی وجہ سے ستارے نے بارش کی تو یہ تو شرک ہے، اور یہ کہنا کہ اللہ کے حکم سے بارش ہوئی تو یہ ایمان کی بات ہے۔ فائدہ ہے کہ اگر ستاروں کی طرف بارش کی نسبت اس اعتقاد کے ساتھ ہو کہ خود ستارے مؤثر حقیقی ہوتے ہیں تب تو یہ صریح کفر ہے، اور اگر اس اعتقاد سے نہ ہو بلکہ ستاروں کو محض ایک علامت ہونے کی بنا پر کہا ہے تب بھی ایسے لفظ سے بچنا بہتر ہے جس میں کفر کی بات کا وہم ہوتا ہو۔ مثلا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا، ہمارے گاؤں دیہاتوں میں ایک پرانی بات چلتی تھی پہلے، اور ان کا تجربہ تھا کہ رات کو چاند دیکھا، چاند کے گرد دائرہ لگا ہوا ہے نا، بادل کا سا دائرہ، تو اس کو کہتے ہیں حالہ دیکھا چاند کے گرد تو کہنے لگے کہ بارش ہوگی۔ تو انہوں نے چونکہ بار بار دیکھا کہ جب یہ ہوتا تھا تو آگے اگلے دن دوسرے دن تیسرے دن بارش کا امکان ہوتا تھا، بارش ہو جاتی تھی، تو یہ تو علامت کے طور پر بات کہی گئی ہے، یہ شرک میں اور کفر میں نہیں آتے۔ اور ایک یہ ہے کہ یہ ستارہ بارش برساتا ہے اور یہ ستارہ جو ہے وہ غلے اگاتا ہے، تو ستارے کو مؤثر سمجھا تو یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ ہاں، آج کل جو محکمہ موسمیات والے بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بارش کا امکان ہے، اور وہ بھی علامات کو دیکھ کر امکان بتا رہے ہوتے ہیں، تو یہ کوئی غیب کی خبر نہیں دے رہے ہوتے، اس لیے کہ غیب کی خبر تو تب بنے گی نا جب بغیر آلات کے، بغیر کسی موسم کو دیکھے وہ سال پرانی خبر دے دیں، مثال کے طور پہ آئندہ سال اس مہینے میں اتنی بارش ہوگی، وہ مہینہ 20 دن پہلے کی خبر تو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن 6 مہینے بعد کی خبر نہیں دے رہے ہوتے کیونکہ وہ ابھی تک ان کے ریڈار میں آیا نہیں ہوتا۔ تو وہ غیب نہیں رہتا نا، آلات کے ذریعے سے جو خبر دی جائے وہ غیب نہیں رہتا، غیب وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی ذریعے کے بتایا جائے۔ مثال کے طور پہ کہ ہم بیٹھے ہیں یہاں کمرے میں، تو دیوار کے پیچھے کون بندہ کس کے ساتھ بیٹھا کیا بات کر رہا ہے، ہم بغیر دیکھے بغیر کسی سے پوچھے بتائیں، یہ تو غیب کی خبر ہوئی۔ اور ایک یہ کہ ہم نے کیمرہ لگایا ہوا باہر اور یہاں سکرین ہمارے سامنے اور سکرین میں ہم دیکھ رہے ہیں، تو وہ تو غیب نہیں ہے نا، وہ تو ذریعے سے آلات سے دیکھ رہے ہیں۔ تو محکمہ موسمیات والے بھی ہواؤں کا رخ دیکھتے ہیں، ہواؤں کو دیکھتے ہیں، مونسون کا موسم دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے حساب سے اندازہ لگاتے ہیں، اور ایک اندازہ ہی بتاتے ہیں، قطعیت اور یقین کے ساتھ نہیں بتاتے۔
علم غیب میں شرک نمبر 2، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو کوئی تم سے یہ کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی یا خداداد صلاحیت سے بلا کسی واسطہ اور ذریعہ کے جان لیتے تھے، یا ذاتی طور پر یا اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ان 5 باتوں کو جانتے تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ لقمان کی آخری آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم کہ کب ہوگی، اور وہی بارش کو نازل کرتا ہے، تو وہی جانتا ہے بارش کب نازل کرے گا اور کتنی نازل کرے گا اور کہاں نازل کرے گا، اور وہی جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے، اس کی جنس، عمر، رنگ، رزق، انجام کو وہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا، اور کوئی آدمی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، کچھ کر بھی سکے گا یا نہیں، اور کر سکے گا تو بھلا کرے گا یا برا کرے گا، اس سب کو بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون سی زمین میں مرے گا، اس بات کو بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو اس نے بڑا افتراء کیا۔ یہ اصل میں جملہ پورا یہ ہے کہ جو یہ کہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 باتوں کو جانتے تھے جن کا بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ ان کو کوئی نہیں جانتا، سورہ لقمان کی آخری آیت میں، جو یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے تو اس نے بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ اب ان 5 باتوں کی تفصیل بیچ میں آ گئی تھی۔ فائدہ، اس کی مزید تفصیل آگے مستقل عنوان سے آ رہی ہے۔ تو وقت ختم ہو گیا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ کل آگے پڑھیں گے۔